الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. درود پڑھ دیجئے محمد والا. سب سے پہلے میں اپنے اس امام کی بسادت کی مبارکباد آپ کی خدمت پیش کر رہی ہوں کہ جس کو مہینہ اپنے بابا کا ملا اور تاریخ اپنے آخری وارث کی ملی، یعنی 15 رمضان المبارک کو ہمارے اور آپ کے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اور انہوں نے خود یہ بیان فرمایا ہے، اور شاید ہمارے ممبروں سے یہ حدیث کم بیان کی گئی ہے، لیکن آج ہم بیان کرنے کی کچھ جرات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، سورہ انفطار کی یہ درمیانی آیات ہیں. اے انسان، تجھے اپنے کریم پروردگار کے سامنے کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. پھر پروردگار کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. پروردگار کی شان کیا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ مناسب اعضاء و جوارح کے ساتھ پیدا کیا. اور اس کے بعد دوسری آیت یہ ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، اور وہ جس صورت میں چاہتا ہے تمہیں ڈھال دیتا ہے. اس آیت کے اس آخری حصے کے بارے میں ہمارے آپ کے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور توجہ چاہوں گا میں آپ کی، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے بابا علی مرتضیٰ کی صورت پروردگار عالم نے ہمارے نانا محمد مصطفیٰ کی صورت پہ ڈھالی. اور ہمارے بھائی امام حسین کی شکل و صورت ہماری مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر ڈھالی. اور پروردگار نے خود ہماری شکل و صورت حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا پر ڈھالی. اور نہ صرف شکل و صورت کے اندر بلکہ کردار اور رفتار میں بھی یہ مثل حضرت خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہا تھی.
جس طریقے سے حضرت خدیجہ نے اپنی دولت کو خرچ کیا ہے راہ اسلام میں، اسی طریقے سے سرکار امام حسین مجتبیٰ کے دسترخوان بھی بچھا رہتا تھا۔ اور یہ وہ واحد ہمارے ظاہراً امام ہیں کہ جن کو باقاعدہ یہ لقب دیا گیا کریم اہل البیت، اہل بیت کے کریم ترین فرد ہیں، اہل بیت کے سخی ترین فرد ہیں۔ ایک شخص مسجد میں آیا، سوال کیا، اور کس سے سوال کیا؟ اس سے سوال کیا جس کو آج دنیا غنی کہتی ہے۔ کہا کہ میری کچھ مدد کر دیجئے، تو انہوں نے 5 درہم نکالے اور دیے۔ یہ بھی خدا کی شان ہے کہ انہوں نے کچھ دیا، اور جب دے دیا تو سائل کہنے لگا کہ بھائی اس سے تو میرا گزارا نہیں ہوگا، کچھ اور دو یا کسی کے بارے میں بتاؤ کہ جو زیادہ دینے والا ہو۔ اس وقت مسجد میں 3 شخصیات موجود تھی، امام حسن، امام حسین اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار۔ کہ یہ ہے خاندان رسالت، اگر تم مجھ سے زیادہ چاہتے ہو تو ان کے پاس جاؤ، یہ تمہیں عطا فرمائیں۔ اور سائل آیا امام کی خدمت میں، امام حسن سے بھی مانگا، امام حسین سے بھی مانگا، اور جناب عبداللہ بن جعفر طیار سے بھی مانگا۔ جب امام حسن سے مانگا تو امام حسن، اس نے 5 دیے تھے، امام حسن نے تنہا 50 درہم دیے۔ پھر امام حسین کے پاس آیا تو امام حسین نے امام حسن کے احترام میں 49 درہم دیے، 1 درہم کم کیا، 49 درہم دیے۔ اور جب جناب عبداللہ بن جعفر طیار کی خدمت میں آئے تو انہوں نے ان دونوں کے احترام میں 48 درہم دیے، 48 درہم دیے۔ تو پھر وہ عرض کرتا ہوا اور یہ کہتا ہوا گیا کہ ہاں یہ خاندان وہ ہے کہ جہاں سے کرامت اور سخاوت ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن کمال اس واقعے کے اندر یہ ملتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں نے احترام حسن کیا ہے، بلکہ خود امام حسین نے احترام حسن سکھایا ہے۔ اور ہمارے بھائی ابھی جو کہہ کر گئے ہیں، واقعی بڑا خوبصورت مصرع ہے کہ وہ جو 9 اماموں کا باب ہے، اس کے خود امام کو امام حسن کہا جاتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، خاص اور عام۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، چونکہ بعض افراد نے تو یہ کام کیا ہے کہ کہتے ہیں 4 خلفاء تھے، خلفاء راشدین 4 تھے، لیکن بڑے بڑے بزرگان اہل سنت نے لکھا ہے کہ نہیں، حقیقت میں خلفاء راشدین 5 تھے، جن میں 5ویں امام حسن تھے۔ تو حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں، علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور سرکار کی ولادت کے بارے میں آیات موجود ہیں، سورہ رحمان کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، اور خود سورہ کوثر کی عملی تفسیر کا نام امام حسن ہے۔ یہی کہا تھا نا کہ نسل رسول جاری رہے گی اور ان کا دشمن ابتر رہے گا، تو نسل رسول اکرم بڑی کیسے ہے؟ سب سے پہلا بیٹا جو نصیب ہوا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں سے۔ لیکن آج میں ایک روایت کے اوپر کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس روایت کے بارے میں ہمارے یہاں کچھ علماء بیان کر جاتے ہیں، علماء اہل سنت بڑے شدت کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اور بڑے بڑے علماء نے اور موجودہ علماء نے بیان کیا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ تبصرہ کروں۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو نبی اکرم حضرت علی کی خدمت میں اور کہا کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ اپنے اس بیٹے کا نام تم نے کیا رکھا؟ تو بعض روایات کے اندر ہے، اور واقعی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس اعتبار سے بھی مظلوم ہے کہ ایک تو ان کا ذکر کم ہوتا ہے، اور جس کتابوں سے ذکر ہوتا ہے اور جن روایات سے ذکر ہوتا ہے اس میں ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھری ہوئی ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے گا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ کون سا زمانہ ہے؟ جس وقت کون حاکم ہے جس نے مولا کائنات کی شان میں اتنی جھوٹی روایتیں منسوب کی ہیں، تو خود امام حسن کو کیسے وہ چھوڑ سکتے؟ اور پھر بعد میں بھی جب بنی عباس کا دور آیا تو سادات حسنی کو ملنے والی تھی حکومت، لیکن جب نہیں دی گئی تو بنی عباس نے سادات حسنی کا نام خراب کرنے کے لیے ان کے جد امام حسن کی شان میں غصاخیاں کی اور جھوٹی روایتیں منسوب۔
اسی لیے بہت سارے دوسرے معاملات کے اندر میں نام بھی لوں گا تو پھر آپ کے ذہن اس طرف چلے جائیں گی اور بات ادھوری رہ جائے گی، اس لیے میں نام بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ان موضوعات کے لوں۔ تو ایک روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب امام کی ولادت ہوئی، مولا علی سے سوال کیا کہ اے علی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام، سنیں آپ نے بھی سنی ہوگی انشاءاللہ روایت، کیا رکھا ہے؟ حرب رکھا ہے، میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بیٹے کا نام حرب نہیں حسن رکھو۔ دوسرے بیٹے کی ولادت ہوئی، پھر سوال کیا علی تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ کہا نہیں، اپنے بیٹے کا نام حرب نہیں حسین رکھو۔ یہ علی کیوں بار بار حرب نام رکھتے تھے؟ کیونکہ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اور علی جنگجو مزاج تھے نعوذ باللہ، جنگ پسند تھے نعوذ باللہ، اس لیے اپنے بیٹے کا نام بار بار حرب حرب رکھا کرتے تھے۔ اور اس طرح سے اس روایت کی توجیہ کی گئی ہے۔ اور کس امام کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ اس امام کے بارے میں جس کے بارے میں روایت کا جملہ کیا ہے؟ لو کان الحلم رجلا لکان علیہ، اگر حلم اور برداشت اور بردباری کو کسی انسان کی شکل و صورت دی جائے تو وہ علی مرتضیٰ کی صورت ہوگی۔ حلم کا پہاڑ تھے، صبر کا پہاڑ تھے حضرت علی مرتضیٰ۔ کتنے سخی، کتنے کریم تھے کہ جب دسترخوان امام حسن سے کوئی کھانا کھا لیتا تھا اور اپنے ساتھ کھانا لے جا رہا ہوتا تھا تو امام حسن سوال کرتے تھے تم کس کے لیے لے جا رہے ہو؟ تو کہتا تھا کہ مسجد میں ایک اور غریب موجود ہے جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے، میں اس کی خدمت میں کچھ کھانا لے کر جانا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں معلوم ہے جو مسجد میں فقیر سمجھ رہا ہے وہ کائنات کا امیر ہمارا بابا حضرت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اتنے نرم دل تھے۔ کون سا پہلوان ایسا ہے کہ جو یہ غذا کھاتا ہے؟ کون سا جنگجو ایسا ہے، کون سا مجاہد ایسا ہے کہ جو اس طرح سے عبادتیں کرتا ہے؟ یہ حضرت علی مرتضیٰ تھے۔ ایک طرف سے کافروں کے اوپر شدید تھے، جو قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے رحیم ہیں۔ تو یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ ان کو جنگ پسند تھی، بس ہر بیٹے کا نام حرب حرب رکھا کرتے تھے۔ تو اس کے جوابات بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک یہی جواب ہے کہ آپ نے صرف جنگ علی دیکھی ہے، ذرا عبادت علی دیکھی ہوتی، ذرا سخاوت علی دیکھی ہوتی، ذرا علم علی کو دیکھا ہوتا تو جانا ہوتا کہ علی کے ذات کا نام ہے، کہ نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں تو اسی شہر کا دروازہ علی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلی بات تو یہ کہ مزاج علی مرتضیٰ کو آپ نے نہیں سمجھا ہے۔ مزاج علی مرتضیٰ جنگ نہیں ہے، علی مرتضیٰ کا مزاج الہی مزاج ہے۔ جیسے خدا پسند کرتا ہے، خدا بھی تو کافروں کو جلاتا ہے، تو کیا یہ کہا جائے گا خدا غضب ڈھانے والا ہے؟ بار بار ہم سے کہا گیا اس طریقے سے خدا کو یاد رکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پروردگار پہلے رحمان ہے رحیم ہے، پھر وہ اس کا غضب آتا ہے اور وہ عدل و انصاف کے مطابق ہوتا ہے، اس کے اندر بھی فضل و کرم سے کام لیتا ہے۔ تو جس طریقے سے پروردگار اپنے بندوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے، اسی کے مظہر کا نام حضرت علی مرتضیٰ۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ مجھے بتائیے اگر کسی کے یہاں پر پیغمبر اکرم آ جائیں، فرض کیجئے کہ اسی رضویہ کی سوسائٹی کے اندر نبی اکرم موجود ہیں، نبی خدا موجود ہیں، نبی خدا کا نمائندہ اگر موجود ہو اور ہمارے یہاں بچے کی ولادت ہو جائے، تو کیا ہم یہ جرت کرتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں اپنے بیٹے کا نام رکھ لیں؟ یا انتظار کریں گے کہ نبی اکرم خود تشریف لائیں اور ہمارے بیٹے کا نام تجویز کریں؟ ارے لوگ تو ہم سے فون کر کے معلوم کرتے ہیں مولانا ہمارے یہاں بچہ ہوا ہے، اس کا نام بتا دیجئے۔ تو یہ تو رسول اکرم ہیں اور وہاں سے علی مرتضیٰ ہیں جن سے زیادہ مطیع و فرمانبردار کوئی نہیں ہے۔ اور جب کسی اہل سنت عالم دین سے سوال کیا تھا یہ بتاؤ نبی کو اپنے بیٹوں میں کس سے سب سے زیادہ محبت تھی، تو انہوں نے جواب دیا نبی کو اپنے بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت علی سے تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ علی تو بیٹے ہی نہیں ہوتے تھے نبی کے، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ بیٹوں میں سب سے زیادہ محبت تھی؟ کہا کہ دنیا میں جتنے بھی باپ ہیں کسی باپ کو اپنے بیٹے سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسے نبی کو علی سے محبت، اور کسی اولاد کو بھی اپنے باپ سے ایسی محبت نہیں ہو سکتی جیسے علی کو نبی سے محبت تھی۔ اور پھر انہوں نے بیان کیا ہے
کہ کوئی بھی بیٹا اتنا فرما بردار اپنے باپ کا نہیں ہوتا جتنا حضرت علی پیغمبر اکرم کے فرما بردار تھے. تو وہ جو ان کی شان ہی ہو کہ قدم آگے نہیں بڑھاتے مگر اذن رسول سے، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ سبقت اختیار کریں اور کہے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام یہ رکھ دیا ہے جبکہ رسول اللہ موجود ہیں، سوال کر رہے ہیں؟ یہ تو ادب کے خلاف ہے. عام انسان نہیں کرتا تو کیا علی مرتضیٰ کریں گے؟ تیسرا اور آخری جواب، اور انشاءاللہ یہ ذہنوں کے اندر محفوظ رہے گا، وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حرب نام بڑا پسند تھا کیونکہ جنگجو مزاج تھے، پہلے بیٹے کا نام حرب، دوسرے بیٹے کا نام حرب. تو کیا بیٹے دوسرے پر آ کر ختم ہو گئے تھے؟ کیا تیسرا بیٹا نہیں آیا، چوتھا بیٹا نہیں آیا؟ بیٹوں پر بیٹے آتے رہے. کسی کا نام عباس رکھا، کسی کا نام محمد حنفیہ رکھا، تو بہت سے بیٹے آتے رہے. لیکن مجھے کسی ایک بیٹے کا نام بتا دیجئے کہ علی نے رکھا ہو کہ میرے بیٹے کا نام حرب ہے تو جو بات پہنچ رہی ہے. نبی اکرم تو سن 11 ہجری تک تھے، مولا متقیان تو سن 40 ہجری تک حیات رہے، اور ان کے بیٹے ہوتے رہے، کثیر اولاد تھی، بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھی. تو نبی اکرم کے زمانے میں چلے مان لیتے ہیں آپ کی اس روایت کے مطابق کہ پیغمبر کی وجہ سے حرب نام نہیں رکھا، تو کیا بعد میں بیٹے نہیں ہوئے؟ کسی ایک بیٹے کا نام حرب رکھ لیتے. معلوم یہ ہوا کہ علی مرتضیٰ وہ ہیں کہ جو اپنے مزاج کے مطابق نام نہیں رکھتے ہیں، الہی مزاج کے مطابق. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. اور اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب آئے نبی اکرم سوال کیا علی تم نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ تو کہا یا رسول اللہ میں نام رکھنے میں آپ پر سبقت اختیار نہیں کر سکتا، آپ بتائیے کہ میں اپنے اس بیٹے کا نام کیا رکھوں. سنیں گے نبی اکرم کا کیا جواب دے. فرمایا کہ تم نے مجھ پر سبقت نہیں کی ہے تو میں بھی خدا پر سبقت اختیار نہیں کر سکتا. اس بچے کا نام خدا منتخب کرے گا، اور خدا نے اس بچے کا نام جبرائیل کے ذریعے جو حسن رکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے وہ بیان کی. کہ اے علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، اور جناب ہارون کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا دوسرے کا نام شبیر تھا، اور بعض روایتوں کے مطابق شبر اور شبیر تھا. تو کہ جس طریقے سے ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا ایک کا نام شبیر تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ چونکہ تم ہارون زمانہ ہو اس لیے اپنے بیٹے کا نام شبر کی جگہ حسن رکھو، شبیر کی جگہ حسین رکھو. تو یہ نام وہ ہیں جو پروردگار کی طرف سے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوا. اور یاد رکھیے گا کہ دنیا والوں کے نام رکھنے میں اور خدا کے نام رکھنے میں ایک بہت بڑا فرق ہے. دنیا والے نام رکھتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوا ہم نے اپنے بیٹے کا نام کریم رکھ دیا، بڑا ہو کر وہی سب سے زیادہ بخیل نکلا. اپنے یہاں بیٹے کا پیدا ہوا اس کا نام عالم رکھ دیا، وہی بیچارہ پڑھ نہیں سکا، ان پڑھ رہ گیا. تو جب بندے نام رکھتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ جو نام رکھا ہے ویسے ہی کام ہوگا، لیکن جب پروردگار کسی ہستی کا نام حسن رکھ دے تو واقعاً وہ دنیا میں بھی حسین ہے آخرت میں بھی حسین ہے. اور اتنا پیارا ان کا حسب و نسب تھا، اور اتنی پیاری ان کی شکل و صورت تھی، اور اتنا پیارا ان کا باطن تھا کہ اسی حسن کے نام پر ان کے بھائی حسین کا نام بھی حسن کے نام پر رکھا گیا. حسین کہا جاتا ہے چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، بڑے حسین کو حسن کہتے ہیں. نام اتنا خوبصورت تھا کہ یہی نام امام حسن کے لیے بھی منتخب ہوا، امام حسین کے لیے بھی منتخب ہوا. اس بچے کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد گھر سے مجھے فقہی مسائل بیان کرنے کا وقت نہیں ملا، لیکن یہ کچھ روایات آپ کی خیر بیان کر دیتا ہوں جس سے پتہ چلے گا کہ امام حسن مصطفیٰ کے ذریعے ہم تک کتنے فقہی مسائل پہنچے. جب ولادت ہوئی تو پہلے تو یہ کہ بہترین نام رکھا، یہ بہترین نام رکھنا ہی بچے کا حق ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے ہی ولادت ہوئی خود نبی اکرم نے امام حسن مصطفیٰ کے دائیں کان میں اذان کہی، بائیں کان میں اقامت کہی. کسی عالم نے نہیں، کسی عام مسلمان نے نہیں، اللہ کے رسول نے، بانی اسلام نے. محافظ اسلام کے کان میں اذان اور اقامت دی.
اور یہ پہلی سنت تھی، اس سے پہلے اذان اور اقامت نہیں دی جاتی تھی۔ روایات کہتی ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امام حسن سے لوگوں نے سیکھی ہیں۔ امام حسن کی ولادت سے پتہ چلا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمیں کس طرح کے آداب اور مستحبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت دی۔ جب 7واں دن آیا تو کہا کہ اس کے لیے عقیقہ کیا جائے، اور یہ پہلی مرتبہ اسلام میں عقیقہ ہو رہا تھا۔ جو امام حسن مجتبیٰ کے عقیقہ ہوا، 2 جانور قربان ہوئے، جانوروں کا گوشت تقسیم کیا گیا، اور جو بہترین حصہ تھا جانور کے گوشت کا، ران کا حصہ، وہ دائیا کو دیا گیا، جو مستحب ہے آج تک۔ عقیقے میں بہترین حصہ گوشت کا دائیا کو دیا جائے، جس نے بہرحال اس کے اندر مدد کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب 7واں دن آیا ہے تو عقیقے کے علاوہ بال منڈوانے میں، بال منڈوانا یہ مستحب قرار دیا گیا ہے۔ سر کے بال منڈوائے جائے، حلق کروایا جائے، اور بال کے وزن کے مطابق چاندی رائے خدا میں خرچ کی جائے۔ تو امام حسن کے ولادت کے وقت یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ کے سر کے بال منڈوائے گئے اور بال کے وزن کے مطابق صدقہ رائے خدا میں چاندی کے طور پر انفاق کیا گیا۔ پہلی مرتبہ ہوا۔ تو شریعت اسلامی ہمیں پتہ چل رہی ہے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت سے۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جب جوانی کے مراحل کو طے کرتے ہیں تو ایک اور بات بھی جو آج تک ہمارے یہاں سنت ہے، اور انشاءاللہ اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں، کہ جب مسجد کی طرف انسان قدم آگے بڑھائے تو امام جب مسجد کی طرف آگے بڑھتے تھے تو فرماتے تھے کہ الہی ضیفک ببابک یا محسن قد اتاک المسیء انت المحسن وانا المسیء فتجاوز بقبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم۔ میرے مولا شاہ فرماتے ہیں جب مسجد کے دروازے پر دہلیز پر پہنچتے تھے تو فرماتے تھے پروردگارا تیرا مہمان تیرے دروازے پر آ گیا، اے محسن احسان کرنے والے، مسیح تیری بارگاہ میں آیا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا ترجمہ نہیں پیش کر سکتا، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے۔ اور جب یہ امام حسن کی کیفیت ہے تو ہماری اور آپ کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ پروردگار مسیح تیری بارگاہ میں آ گیا ہے، انت المحسن وانا المسیء، تو محسن ہے، احسان کرنے والا ہے، میں مسیح ہوں۔ فتجاوز بقبیح ما عندی بجمیل ما عندک یا کریم، تو پروردگار جو میرے پاس کچھ قبیح چیزیں ہیں ان کو اپنے پاس جو جمیل چیز ہے اس سے عوض فرما دے، اسے تو بدل دے۔ سبحان اللہ، واقعاً کیا شان ہے میرے مولا کی۔ اور اسی طرح سے جب حج پر جایا کرتے تھے، یہ گواہی وہ ہے جو چھٹے سرکار نے دی ہے، اور یہ کہہ کر دی ہے کہ مجھ سے میرے بابا نے اور ان سے ان کے بابا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے شامل۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا؟ چوتھے سرکار سید الساجدین ارشاد فرما رہے ہیں اپنے چچا کے بارے میں، ان الحسن بن علی کان اعبد الناس فی زمانہم وازہدہم وافضلہم۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے چچا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہم صل علی محمد اپنے زمانے کے، واقعی نہیں پورے زمانے پر توجہ رکھیے گا، امام حسین موجود ہیں، مولا غازی عباس موجود ہے، بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، اپنے زمانے کے امام حسن سب سے بڑے عابد تھے، سب سے بڑے زاہد تھے، اور سب سے افضل انسان تھے۔ اور پھر خود بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ حج پر جایا کرتے تھے تو 25 حج کیے تھے، لیکن 20 حج پا پیادہ کیے تھے، پا پیادہ حج فرمائے تھے۔ اور 20 حجوں کے بارے میں بھی جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ سواری ہے کہ اپنے ساتھ سواری پہ سوار کیوں نہیں ہو جاتے، تو بیان فرماتے تھے کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں مجھے شرم آتی ہے کہ اس کی بارگاہ میں سوار ہو کر حاضر ہوں۔ آج جو ہم جاتے ہیں کربلا 40 کی زیارت پر جاتے ہیں، مختلف اوقات میں ہم زیارتوں پر جاتے ہیں اور پیدل جاتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جس کی بارگاہ میں جاتے ہیں شرم آتی ہے کہ سوار ہو کر جائیں، اور واقعاً مولا حسین کی بارگاہ میں تو جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جن کا پورا کارواں پا پیادہ چلایا گیا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شرم آتی ہے کہ ہم ان کی بارگاہ میں سوار ہو کر حاضر ہوں۔ تو یہ ادب امام حسن نے سکھایا ہے۔ حج اور عمرے پر جایا کرتے تھے تو پا پیادہ ہو کر جایا کرتے تھے، اور پھر جب حج بھی کر لیا اور حج سے واپسی پر ویسے مختلف واقعات ہیں، لیکن ایک واقعے کے اندر پاؤں ورم ہو گئے تھے۔ جنہوں نے زیارت کی ہے پا پیادہ وہ جانتے ہیں کہ کچھ قدم چلتے ہیں
اس کے بعد پیروں میں ورم آ جاتے ہیں، پیپ جمع ہو جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے۔ امام حسن کے پیروں میں پیپ جمع ہو گیا، متورم ہو گئے پاؤں۔ تو جب واپسی پر لوگوں نے کہا کہ آپ سوار ہو جائیے، اب گھر آنے والا ہے، کہا کہ نہیں، میں اس کی بارگاہ سے آیا ہوں، لہذا مجھے شرم آتی ہے کہ اپنے گھر سوار ہو کر جاؤں۔ کچھ فاصلے پر ایک شخص آئے گا جو سیاہ فام ہوگا، اس کے پاس روغن موجود ہوگا، اس سے وہ روغن خریدنا اور میرے پیروں پر مل دینا۔ کہا کہ یہاں تو بیابان ہے، کوئی موجود نہیں ہے، آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ اب تک نہیں پہچانے، ہم امام اس کو مانتے ہیں کہ جو علم غیب رکھتا ہو، جانتے ہیں کہ کس سے ملاقات ہونے والی ہے۔ اور کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک سیاہ فام شخص نظر آیا، کہا کہ جاؤ اسے خریدو روغن، اور اس سے کوئی بحث نہ کرنا، وہ جتنے میں دے اتنے میں لے لینا۔ یہ پہنچے اور کہا کہ امام حسن مجتبیٰ حج سے واپسی پر اپنے وطن جا رہے ہیں، اگر تمہارے پاس کچھ روغن موجود ہے تو ان کو دے دو، اور جتنے پیسے اس کے بنتے وہ بتا دو۔ کہا کیا کہا تم نے؟ نواس رسول نے مانگا ہے؟ نواس رسول نے مجھ سے کچھ مانگا ہے؟ میں نواس رسول کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش کرتا ہوں، اور میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتا۔ اور ہدیتاً یہ روغن دیا امام کی خدمت میں، آیا امام کی خدمت میں، کہا کہ مولا یہ آپ میری طرف سے ہدیہ قبول کیجئے گا، لیکن میں آپ سے ایک دعا کروانا چاہتا ہوں، اور آپ سے دعا یہ لینا چاہتا ہوں کہ میرے یہاں بھی بچے کی ولادت ہونے والی ہے، آپ دعا فرمائیے کہ سارے معاملات خیر و عافیت سے گزر جائیں، ماں بھی ٹھیک رہے اور بچہ بھی ٹھیک۔ امام حسن کا جملہ سنیے گا، امام حسن بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے یہاں بچے کی ولادت ہو چکی ہے اور وہ صحیح و سالم ہے، اور وہ جاتا ہے اپنے وطن اور تصدیق کرتا ہے اور امام کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ واقعاً ہمارے یہاں تو اب اتنی ساری روایات کے بعد ہمارے دل پختہ ہیں، ہمارے عقیدے مضبوط ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ امام علم غیب رکھتے ہیں۔ صحیح ہے، ظاہری چیزوں کے مطابق بہت سارے مقامات پر عمل کرتے ہیں، لیکن جب اپنے علم سے استفادہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو امام اپنے زمانے کے سب سے بڑے عابد و زاہد بھی تھے، اس طریقے سے حج فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر ان کی نمازوں کا ذکر کیا جائے، حتیٰ ان کے وضو کا ذکر کیا جائے، ان کے جہاد کا ذکر کیا جائے، ان کی سخاوت کا ذکر کیا جائے، تو یہ بہت بڑا چیپٹر ہے۔ بس میں بات کو مکمل کرنے کے لیے، کبھی کبھار لوگ اس غلط فہمی کے اندر بھی مبتلا ہیں کہ امام حسن اور دوسرے فلاں کی صلح ہو چکی تھی، دوستی ہو چکی تھی۔ یہ دوستی کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں پر نوجوانوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ میں خود صحیح بخاری کو کوٹ کر رہا ہوں، اس کا جملہ یہ ہے، نبی اکرم شاہ فرماتے ہیں وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ۔ کیا کمال کی حدیث ہے، جس سے فیصلہ ہو جاتا ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ کہ عمار کو پہچانو، عمار کون ہے؟ جناب عمار یاسر کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ویسے تو بہت ساری احادیث پنجتن پاک کے بارے میں آئی ہے، وہ تو صحیح بخاری میں نہیں آ سکی، لیکن جو صحابہ کے بارے میں باتیں آئی تھی وہ صحیح بخاری میں آ گئی۔ تو جناب عمار چونکہ صحابہ کے اندر شامل ہے، لہٰذا یہ حدیث موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ جناب عمار کو پہچانو، ان کی شان یہ ہے، نبی اکرم نے بیان فرمایا کہ انہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور جنگ صفین میں حاکم شام کا لشکر جناب عمار یاسر کو شہید کرتا ہے۔ میرے مولا کے لشکر میں جناب عمار یاسر موجود تھے، شہید کرنے والے کون ہیں؟ حاکم شام کا لشکر۔ اور نبی اکرم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تقتلہ الفئۃ الباغیہ، انہیں ایک باغی لشکر شہید کرے گا۔ تو ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کسی کا نام نہیں لیتے، کسی کا شجرہ بیان نہیں کرتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو باغی ہو خدا اس پر لعنت کرے، جو قاتل امام حسن ہو خدا اس پر لعنت کرے، جو قاتل صحابہ ہو خدا اس پر لعنت کرے۔ کسی کا نام تو نہیں، جس کا کردار ایسا ہوگا اس کے اوپر لعنت ہو جائے گی۔ اور پھر اس کے جملے آگے یہ ہے، حضرت عمار کی شان بیان ہو رہی ہے، حضرت عمار یاسر یہ وہ ہوں گے یدعوہم الی الجنہ، یہ بلائیں گے سامنے والوں کو جنت کی طرف، لیکن سامنے والے حضرت عمار کو بلائیں گے جہنم کی طرف۔ تو حضرت عمار جہنم کی طرف نہیں جائیں گے اور نہ ہی وہ جنت کی طرف آ سکیں گے، لیکن اتنا پتہ چل گیا کہ جہاں عمار ہے وہاں جنت ہے، اور جو عمار کے مقابلے پر ہے وہاں جہنم ہے۔ تو جو جہنم میں جانے والا ہے پروردگار اس پر لعنت کرے۔ تو ہم تو کردار کو دیکھتے ہیں، کردار کے مطابق یہ لعنت کرتے ہیں۔
اور پھر امام حسن مجتبی صلح کر لیتے ہیں، لیکن صلح کیوں کی ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوستی ہو گئی، محبت ہو گئی، آج سے آپ ہمارے بھائی ہو گئے۔ حاکم شام نے خط لکھا امام حسن کو، اے حسن مجتبی اب ہماری صلح ہو گئی ہے، اب تم میری طرف سے فلاں علاقے میں جنگ کرنے کے لیے جاؤ۔ امام حسن مجتبی نے کیا جواب دیا؟ اور یہی آج ہمارا ہر اتحاد کے نام کو غلط استعمال کرنے والے کو جواب ہے۔ آئے ہائے، کاش اس جملے کی آپ قیمت کو محسوس کریں۔ اتحاد کے نام کو غلط استعمال کرنے والوں کو ہمیں یہی جواب دینا ہے جو امام حسن کا جواب ہے، کہ اگر یہی قرار ہوتا کہ ہم تلوار نکالیں اور جنگ کریں تو سب سے پہلے ہماری جنگ ہوتی تو تم ہی سے ہوتی۔ یہ تو ہم نے طے ہی نہیں کیا ہے کہ جنگ کرنی ہے، ورنہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جنگ کرنی ہی ہے تو دوسروں سے پہلے تم سے جنگ کریں گے۔ لیکن ہم نے صلح و صفائی کو رکھا ہے، اور تم بھی اسی صلح و صفائی کو باقی رکھو، جنگ سے اور قتال سے پرہیز کرو۔ اور بالآخر اس میں جرت نہیں ہوئی کہ ظاہری طور پر امام حسن پر حملہ کر سکے، چھپ چھپ کر اور باطنی راستوں سے وہ مخفیانہ طریقے سے حملہ کرواتا رہا۔ تو یہ ہے حالات امام حسن کے اور حاکم شام کے، وہ غلط تصور ذہن میں نہ لے کر آئے۔ اور بار بار حاکم شام ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن جس کی شان خدا نے بڑھائی ہو اس کی شان کون کم کر سکتا ہے؟ ایسے نہیں سنیے گا، امام حسن کا جشن ہو رہا ہے۔ ایک دن عمرو عاص نے کوفے کے مسجد کے اندر حاکم شام سے کہا، اے حاکم شام، حسن و حسین موجود ہیں، کیا ہی بہتر ہے کہ تم نے جب خطبہ دے دیا ہو تو پھر ان کو بھی دعوت دو، یہ بھی ذرا خطبہ بیان کریں۔ کیونکہ حسن مجتبی لگتا نہیں ہے کہ وہ کوئی جذباتی انداز میں اور کرارا خطبہ دے سکیں گے، ان کے اندر وہ فضاحت و بلاغت موجود نہیں ہے جو علی میں موجود تھی، ان کا وہ مزاج نہیں ہے کہ جو علی کا مزاج تھا۔ یہ سمجھے ہی نہیں ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ اللہم صل علی اور مولا حسن کی تو شان یہ ہے کہ جب ان کی مادر گرامی ان کو لوری دیا کرتی تھی تو فرمایا کرتی تھی کہ اشب ابا یا حسن، بیٹا حسن اپنے بابا کی شبیہ بننا۔ حسن مجتبی علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے، لیکن یہ غلط فہمی میں، اور یہ غلط فہمی بعد میں دربار یزید میں یزید کو بھی ہوئی تھی۔ جب مولا سید سجاد کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا تھا تو کسی نے کہا تھا اس کو بھی بولنے تو یہ کیا بولے گا، یہ تو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اس کی زبان بند ہو چکی ہے، کیا کہے گا؟ لیکن جیسے ہی انہیں ممبر دیا گیا تو یہی تو ہے مستحق ممبر، یہی تو ہے اہل ممبر۔ لہٰذا جس طرح مولا سید سجاد نے ممبر کا حق ادا کیا تھا، اسی طریقے سے ان کے چچا امام حسن مجتبی نے ممبر کا حق ادا کیا۔ جب عمرو عاص نے کہا کہ موقع دو، آج پتہ چل جائے گا کہ حسن مجتبی کہاں کہاں رکتے ہیں اور ان کی روانی کا خراب ہوتی ہے اور کہاں ان کی خطابت ضائع ہو جاتی ہے۔ امام حسن تشریف لائے، سب سے پہلے حمد ثناء پروردگار بجا لائے، اور پھر فرمانے لگے ایھا الناس من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا الحسن بن علی۔ جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے میں کون ہوں، اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی کا بیٹا حسن ہوں۔ پھر فرمانے لگے میں محمد مصطفیٰ کا لال ہوں، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ پھر میں فرمانے لگے میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمانے لگے میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے چہرے کے حسن کو حیا چھپاتی ہے، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں۔ پورا اپنا تعارف کیا، یہاں تک کہ وہی ہوا جو دربار یزید میں ان کے بھتیجے سید سجاد کے ساتھ ہوا تھا۔ فَأَذَّنَ مُعَذِّنٌ، مؤذن نے اذان کی آواز بلند کی کہ ان کے خطبے کو روکا جائے، اور خطبہ روکا۔ امام حسن بھی خاموش ہوئے، جس طریقے سے آگے جا کر مولا سید سجاد خاموش ہوئے تھے۔ کیوں خاموش ہوئے؟ کیونکہ جملہ آنے والا تھا اذان میں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی۔ جیسے ہی یہ جملہ آیا فوراً سے میرے مولا نے مؤذن کو روکا اور سوال کیا، اے حاکم شام یہ بتا، حل محمد ابی کا ام ابی، یہ بتا کہ محمد مصطفیٰ تیرے باپ کا نام ہے یا میرے باپ کا نام؟ جس کے رسالت کی گواہی کے بغیر نہ تمہاری اذان ہوتی ہے، نہ اقامت ہوتی ہے، نہ نماز ہوتی ہے، نہ تشہد ہوتا ہے، نہ کوئی اور عبادت ہوتی ہے، جس محمد کا تم ذکر کرتے ہو تمہارا باپ ہے یا میرا باپ؟
اور اس کے بعد فضائل گنوانا شروع کیے. مختلف روایات ہیں. ایک روایت میں ابن ابی الحدید معتزلی اہل سنت عالم دین ہے، شرح نہج البلاغہ میں انہوں نے ایک روایت لکھی ہے، اور اس روایت کے اختتام پر کہتے ہیں کہ مولا امام حسن مجتبیٰ نے سوال کیا کہ تیرے باپ کا نام کیا ہے اور میرے باپ کا نام کیا ہے؟ پھر فرمایا تیرے باپ کا نام سخر ہے اور میرے بابا کا نام علی مرتضیٰ ہے. تیری ماں کا نام ہندہ ہے، میری ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے. تیری نانی کا نام قتیلہ ہے اور میری نانی کا نام خدیجہ ہے. تیرے نانا کا نام عتبہ بن ربیعہ ہے، میرے نانا کا نام محمد مصطفیٰ ہے. اور اب اس روایت آخری سے توجہ فرمائیے گا. پھر فرمانے لگے خدا لعنت کرے اس کے اوپر کہ جو حسب و نسب کے اندر بھی کمتر ہے، جس کا کفر بھی زیادہ ہے، جس کا نفاق بھی ابھی تک باقی ہے، خدا اس پر اللہ کی لعنت نازل ہو. روایت کے جملہ یہ اہل سنت عالم دین نقل کرتے ہیں شرح نہج البلاغہ کے اندر کہ جیسے امام حسن مجتبیٰ نے اس جملے کو مکمل کیا، پوری مسجد سے آواز بلند ہوئی آمین ثم آمین. اللہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ روایت لکھی اور کہا مجھ سے پہلے میرے فلاں استاد نے، ان سے پہلے ان کے فلاں استاد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جس نے نقل کیا ہے اس نے اپنے آمین میں اضافہ کیا ہے، اور وہ بھی دعائے خیر میں شامل ہو گیا. اور پھر کہا کہ میں عبد الحمید بن ابی الحدید معتزلی، میں بھی اس میں آمین لکھتا ہوں. کیا کہنے امام حسن مجتبیٰ کی. روکنے کی کوشش کی، شان گھٹانے کی کوشش کی، تو بتایا ہم اہل بیت ہیں، علم اور فضل کے اندر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. دین اسلام کی خاطر ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیا، ورنہ تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی طرح ایک اور مقام پر حاکم شام مولا حسن کے ساتھ ایک سفر پر تھے، راستے میں ایک باغ آیا. باغ کے اوپر جب نگاہ کی تو حاکم شام نے کہا کہ اے حسن، تمہارے نانا وہ تھے جب کھجور کے باغ کو دیکھتے تھے تو جان لیتے تھے کہ اس کے اندر کتنے کلو کھجور نکلنے والی ہے. کیا تمہارے پاس بھی یہ علم موجود ہے؟ امام حسن مجتبیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا. یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہمارے پاس بھی وہی علم ہے. چونکہ پیغمبر نے جو علم کا اظہار کیا تھا وہ اپنے زمانے کی ظرفیت کے حساب سے کیا تھا، لیکن جب چیلنج دیا گیا ہے، جب تحدی قائم کی گئی ہے کہ تمہارے پاس کتنا علم ہے، ذرا ہم اس کی حدود جاننا چاہیں، تو پھر امام حسن نے اس سے بڑھ کر جواب دیا. کہا وہ ہمارے نانا تھے جو باغ پر نگاہ کرتے تھے تو جان لیتے تھے کہ کتنے کلو کھجور اس کے اندر نکلنے والی ہے، اور ہم اتنا علم رکھتے ہیں کہ اگر باغ پر نگاہ کریں تو جان لیتے ہیں اس میں کتنی تعداد میں کھجوریں موجود ہیں، کتنی تعداد میں موجود ہیں. کہا اے حسن پھر بتائیے کتنی تعداد ہے یہاں؟ کہا 4004 کھجور ہیں. اب آپ نے تو سبحان اللہ کہہ دیا اور اطمینان حاصل کر لیا، یقیناً لے کے شیعہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے. لیکن اس نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ صحیح نکلتا ہے یا نہیں نکلتا. حکم دیا گیا ساری کھجوروں کو نیچے اتارا جائے اور سب کو گنا جائے. کتنا وقت لگا، کھجوریں اتری، سب کو گنا گیا، اور جب گنا گیا تو 4003 کھجوریں بنی. ابھی ان کا مقدر ہے کہ ہمیشہ 3 پر آ کے رکتے ہیں. 4003 کھجوریں بنی. آیا وہ شخص خوشی خوشی کہا کہ اے امیر، جو حسن مجتبیٰ نے کہا تھا نا وہ غلط نکل آیا. انہوں نے کہا تھا 4004 ہیں، 4003 نکلی، ابھی ہم گن کر آئے ہیں. امام نے نہیں فرمایا دوبارہ سے گنو. کیا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا. فرمانے لگے واللہ ما کذبت ولا کذبت، خدا کی قسم نہ کبھی ہم نے جھوٹ بولا ہے اور نہ کبھی ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے. کیا کہنے ہیں، یہ کاذبین کے مقابلے پر آئے ہیں، ایسے سچے ہیں کہ نہ کبھی ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے اور نہ کبھی ہم نے جھوٹ بولا ہے. اس لیے فرمایا اگر ہم نے کہا ہے کہ 4004 کھجوریں ہیں تو اتنی ہی ہوں گی.
اور اب یہ واپس پلٹا تھا کہ کیا دیکھا کہ جو کھجور اتارنے والے تھے ان میں سے ایک کے دہن میں وہ ایک کھجور موجود تھی۔ کیا کبھی ہم سے غلطی نہیں ہوئی ہے؟ خدا کا لاکھ کرم ہے کہ ہم ایسے امام کے ماننے والے ہیں، ایسے امام کا جشن منا رہے ہیں کہ آج بھی ہمارا سینہ اور سر فخر سے بلند ہوتا ہے کہ ہمارے امام کے کسی بھی فرمان کے اندر کوئی غلطی نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے جو بات 14 سال پہلے بیان کر دی ہے وہ آج بھی حق پر حقیقت پر مشتمل ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ ہم اس جشن کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، محبت محمد و آل محمد سے ہمارے دلوں کو سرشار فرما، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن اسی طریقے سے منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سرکار امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بڑا وسیع، بڑا مشہور دسترخوان ہے، پروردگارہ اس دسترخوان کا ہر سال اور ہر وقت ہمیں مہمان قرار دے۔ پروردگارہ جب بادشاہوں کی یہاں مہمانی ہوتی ہے اور دعوت ہوتی ہے تو وہ اپنی اوقات کے مطابق عطا کرتے ہیں۔ پروردگارہ تجھے واسطہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو ہماری اوقات کو نہیں دیکھ، اپنی شان کے مطابق ہماری جھولیوں کو بھر دے۔ پروردگارہ قرآن و اہل بیت کے دامن کے ساتھ ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرما، سیرت محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نسلوں کے اندر محبت اہل بیت کو منتقل فرما، تمام زیارات مقدسہ سے ہم سب کو مشرف فرما، حج و عمرے کی سعادت نصیب فرما، تمام مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما، بے روزگار مومن کو رزق حلال نصیب فرما، رزق حلال جو کما رہے ان کی رزق میں برکت و وسعت نصیب فرما، پالنے والے بے اولاد مومنین کو سورہ کوثر کی تفسیر کا امام حسن کا واسطہ ہے، اولاد نرین اور صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، سچے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کرتے ہیں آج کی اس مبارک رات کے واسطے سے، اس مبارک مولود کے واسطے سے کہ جو اس رات تشریف لائی، مولانا قبلہ سید رضی جعفر صاحب کی طبیعت ناساز ہے، پروردگارہ ان کو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست سے مرحوم آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خمینی اور دیگر مراجعین عظام، آغا سید محمد علی حسینی، شہید ڈاکٹر عباس حیدر، سید مہدی حسن، مرحوم سید پرویز رضوی، سید اصغر حسین اکبری، مرحوم انوار الحسن، مرحومہ ولی النساء، مرحومہ راضیہ خاتون، مرحوم محمد اکبر حسین، مرحومہ ممتاز جہاں بنت قمر الحسن، حاضرین کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔